الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطأ ومنبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں، پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حاضر ناظر والی شان کے متعلق گزارشات پیش کی تھی اور اس پر وارد ہونے والے کچھ اعتراضات کا جواب بھی عرض کیا تھا. سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حاضر ناظر ہونے کا دار و مدار کس چیز پر ہے. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس عقیدے پر طرح طرح کی تنقید کرتے ہیں، انہوں نے سمجھا ہوا یہ ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے حاضر ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کوئی کروڑوں جسم ہیں اور آپ اپنے ان جسموں کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. اس لیے وہ پوچھتے ہیں یہ گندی نالیوں پر بھی نبی پاک بیٹھے ہیں، یہ جو بیت الخلاء اور استنجے خانے ہوتے ہیں ان میں بھی نبی کریم علیہ السلام بیٹھے ہیں. تو اس طرح کے بےہودہ لغو اعتراض اور سراسر گستاخی اور بے ادبی پر مشتمل اعتراضات کو کرتے ہیں. اگرچہ یہ ایک طے شدہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مقبول بندوں کو اپنے اصلی جسم کے علاوہ اس کی شکل و صورت کے کئی جسم عطا کر دیتا ہے. انہیں اجسام مثالیہ کہا جاتا ہے. یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے اور ابدال ولیوں کا ایک قسم ہے جو کارکنان قضاء و قدر ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکام کو کائنات میں نافذ کرتے ہیں. اس ایک ایک بندے کو ابدال کہا جاتا ہے. حالانکہ بدل کی جمع ابدال ہے تو اسے بدل کہو، ابدال کیوں کہتے ہو؟ اور عربی کے اندر جمع 3 سے شروع ہوتی ہے. اردو، فارسی، انگریزی وغیرہ میں 2 سے شروع ہوتی ہے. 1 کو واحد کہا، 2 کو جمع کہا. عربی کے اندر 3 سے شروع ہوتی ہے تو پھر بندہ ایک ہے اور لفظ جمع کا اس پر بولا گیا تو 3 بدل، 3 شخص کم از کم اتنے ہوں تو پھر ابدال
بول سکتے ہیں، لیکن اس ایک بندے کو ابدال کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے اصلی جسم کے ساتھ ایک جگہ ہوتا ہے اور مثالی جسموں کے ساتھ اور کئی جگہوں پر موجود ہوتا ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اور مثالی جسموں کے ساتھ کئی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے اہل اسلام کے نزدیک، بالخصوص اہل سنت کے نزدیک، اور جو صوفیاء کرام ہیں ان کے نزدیک یہ طے شدہ حقیقت ہے۔ اسی ضمن میں ایک ذرا مشکل سی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب سورج غروب ہوا تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا، یہ غروب غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تذهب وتخر تحت العرش، یہ جاتا ہے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، وتستاذن، اللہ رب العزت سے اجازت طلب کرتا ہے، اسے اجازت ملتی ہے یہ مشرق سے طلوع ہوگا اور ہوتا رہتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ مغرب سے طلوع ہونے کی اجازت مانگے گا، مگر اس کو اجازت نہیں ملے گی تو پھر یہ مغرب سے طلوع ہوگا، مشرق سے طلوع نہیں ہوگا۔ اور اللہ فرمائے گا ارجعی من حیث جئت، جدھر سے آیا ہے ادھر لوٹ، پھر یہ مغرب سے نمودار ہوگا قیامت کے قریب، یہ صورتحال پیش آئے گی۔ اب یہ بات تو واضح ہے، یہ روز چکر کھاتا رہتا ہے، مشرق سے نکلا مغرب میں غائب ہو گیا، قیامت کے قریب مغرب سے نمودار ہوگا۔ لیکن جو سوال مشکل یہاں پیش آتا ہے، وارد ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ سورج زمین کے منہ سے غائب نہیں ہوتا، ہم سے چھپے یا نہ چھپے، روئے زمین سے غائب نہیں ہوتا۔ ہم سے 1 گھنٹہ کی مسافت پر جو مشرق میں ہے، یعنی 1000 میل مشرق میں ہے، وہاں 1 گھنٹہ پہلے طلوع ہوگا، اور جو 1000 میل مغرب میں ہے وہاں 1 گھنٹہ بعد میں غروب ہوگا۔ عرب شریف اور آپ کا 2000 میل کے قریب فرق ہے، تو وقت کا بھی 2 گھنٹے کا فرق ہے، وہاں 2 گھنٹے بعد میں غروب ہوگا، تمہارے پاس 2 گھنٹے پہلے غروب ہو جائے گا۔ برطانیہ اور آپ کا تقریباً 5000 میل کا فرق ہے، تو وہاں 5 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے، تمہارے پاس پہلے غروب ہو جاتا ہے۔ تو ہر 1000 میل کے بعد یہ 1 گھنٹے کا فرق ڈالتا ہے، اور 24 گھنٹے میں یہ زمین کے گرد پورا چکر لگاتا ہے، اور زمین کی گولائی بھی 24,000 میل ہے، تو 1000 میل فی گھنٹہ اس کی دھوپ زمین پر چلتی ہے، اس کی رفتار یہ ہے۔ تو 24 گھنٹے کے اندر یہ اپنے دورے کو مکمل کرتا ہے۔ امریکہ آپ کے بالکل دوسری جانب زمین پر ہے، ایک جانب تم ہو تو اس کے مخالف دوسری جانب امریکہ ہے۔ یہاں اگر دن دوپہر ہوں گے وہاں آدھی رات ہوگی، وہاں دوپہر ہوں گے تو تمہارے پاس آدھی رات ہوگی۔ تو یہ زمین کے گرد گھومتا ہے۔ تو جب ہم سے غائب ہوا، شام ہو گئی، تو آگے کہیں صبح ہو رہی ہوگی، کہیں دوپہر ہوں گے، کہیں ظہر ہوگی، کہیں عصر ہوگی، تو غائب تو ہوتے ہی کوئی نہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جب یہ غروب ہو جاتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ تو فرمایا یہ عرش کے نیچے چلا جاتا ہے اور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو اگر عرش کے نیچے جائے جو 7ویں آسمان سے اوپر ہے،
تو زمین کے منہ سے تو اسے غائب ہو جانا چاہیے، کہیں بھی نظر نہیں آنا چاہیے، پوری زمین پر کہیں بھی دن نہیں ہونا چاہیے، یہ روشنی نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ روشنی ہے اور ہر گھنٹے میں 1000 میل دھوپ آگے چلی جاتی ہے، اور اسی تناسب سے یہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ حدیث پاک کی غلط نہیں ہو سکتی، اور جو مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، وہ بھی نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ تو پھر ان دونوں چیزوں میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشاہدات اور تجربہ کے اندر موافقت کیا ہوگی، مطابقت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ ایک سورج کا جسم ہے، ایک اس کی روحانیت ہے۔ جسم تو یہی رہتا ہے، لیکن اس کی روح ایک اور جسم کے لباس میں عرش کے نیچے جاتی ہے، وہاں سجدہ ریز ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے اجازت مانگتی ہے۔ اللہ روز مرہ اجازت دیتا رہتا ہے کہ مشرق سے طلوع ہو، مگر ایک وقت آئے گا کہ اسے مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، وہ پھر مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو سورج کے لیے بھی دو جسم مان لیے گئے، ایک یہ جو زمین کے اوپر چل رہا ہے اور دھوپ گرمی مہیا کر رہا ہے، اور دوسرا وہ جسم ہے جس کے ساتھ وہ عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ تو ایک جسم اصلی ہو گیا، دوسرا جسم مثالی ہو گیا۔ شکل صورت میں اسی جیسا ہے، لیکن اس کی حقیقت اس سے مختلف ہے۔ اس مقام پر علماء دیوبند میں سے مولوی شبیر احمد صاحب عثمانی مسلم شریف کی شرافت الملہم میں یہ وضاحت کرتے ہیں کہ اگر سورج کے لیے کئی جسم ہو سکتے ہیں تو پھر اللہ کے ولیوں کے لیے کئی جسم کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر سورج کے لیے کئی جسم ہو سکتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کے لیے کئی جسم کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو پھر ایک ایک ولی بے شمار جسموں کے ساتھ جہاں جہاں چاہے موجود ہو سکتا ہے۔ تو اگر ولیوں کی شان یہ ہے تو جن کو مرتبہ اور مقام نبی پاک کے طفیل مل رہا ہے، اگر وہ اس مرتبے مقام کے مالک ہو سکتے ہیں تو پھر نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی جسم کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ مختلف جسموں کے ساتھ اپنے امتیوں کے پاس کیوں نہیں جلوہ گر ہو سکتے؟ یہ بات ممکن ہے، ہو سکتی۔ حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین صاحب علیہ رحمت سے عرشی والے یہ ہندوستان گئے، دیوبند پہنچے، دیوبند والوں نے ان کا اسٹیشن پر استقبال کیا، 2 دن ان کے اعزاز میں چھٹی رکھی، اور جو ان کے شیخ الحدیث تھے اس وقت جناب انور شاہ صاحب کشمیری، وہ 2 زانو ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے رہتے تھے اتحیات کی صورت میں۔ آپ نے ان سے پوچھا، شاہ صاحب میں 2 مسئلوں کے بارے میں تمہارا نظریہ اندیہ معلوم کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب کے بارے میں اور حاضر ناظر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت میں کشمیری ہوں، کشمیر کے ایک بزرگ کا واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں جسے ہم سچا مانتے ہیں، جس پر ہمارا اعتقاد ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لینا کہ اگر صدیوں بعد آپ کے غلاموں میں پیدا ہونے والے ایک ولی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے تو نبیوں کے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہوگا؟ کشمیر کے اس ولی کو مختلف جگہوں سے دعوتیں ملی، تقریباً 1 لاکھ آدمی نے ان کی دعوت کی۔ آپ نے ایک ہی وقت کے اندر 1 لاکھ آدمی کی دعوت کو قبول کر لیا۔ وقت ایک ہے، جگہ الگ الگ، شہر الگ الگ، 1 لاکھ گھر میں ان کی دعوت، ہر گھر میں دسترخوان پر ان کو دیکھا گیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے والوں کے ساتھ شامل ہیں، تشریف فرما ہیں۔ 1 لاکھ گھر میں ان کو دسترخوان پر بیٹھے دیکھا گیا۔
اگر ایک ولی بیک وقت لاکھ جگہ پر لاکھ گھر میں دسترخوان پر بیٹھ سکتا ہے اور دعوت کرنے والوں کی دعوت کو قبول کر سکتا ہے، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حاضر ناظر ہونے یا آپ کے علم غیب کے بارے میں آپ ہی اندازہ کر لو ہمارا عقیدہ کیا ہوگا۔ تو حضرت خواجہ محمد ضیاء الدین صاحب علیہ رحمت نے فرمایا کہ میں مطمئن ہوں۔ یہ انور شاہ صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں ہمارے بریلوی حضرات بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ وہ عقیدے کے لحاظ سے اچھے تھے، لیکن افسوس ان پر اتنا ہے کہ وہ رہے کہاں، کن کے ساتھ رہے۔ انہیں اس صحبت میں نہیں رہنا چاہیے تھا، اس جگہ پر نہیں رہنا چاہیے تھا، صرف اتنا اعتراض کرتے ہیں۔ ان کی ذات پر، ان کے عقیدے پر ہمارے اکابر کو اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ سورج کے اندر بھی کئی جسم ہو سکتے ہیں، ولیوں کے بھی کئی جسم ہو سکتے ہیں، تو نبیوں کے نبی کے بھی لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں جسم ہو سکتے ہیں، ہر جسم کے ساتھ مختلف جگہ پر وہ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن حاضر ناظر کے عقیدہ کا اس پہ دار و مدار نہیں ہے۔ حاضر ناظر کے عقیدہ کا دار و مدار اس پر ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو سمیٹ کے سکیڑ کے، کائنات کو سمیٹ کے سکیڑ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے کر دیا ہے، اور آپ اپنی نگاہ نبوت کے ساتھ کائنات کی ہر چیز کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اگر ایک ولی کی نگاہ کی وسعت اتنی ہے کہ پوری کائنات اس کے سامنے ایک رائی کے دانے کی طرح ہو جاتی ہے، تو پھر نبیوں کے نبی کی نگاہ کی وسعت کا کیا اندازہ۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں خدا کی ساری کائنات کو اور شہروں کو، آبادیوں کو، مخلوقات کو اپنے سامنے ہمیشہ کے لیے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ بلاد اللہ جمع، سارے شہر، ساری آبادیاں، ساری مخلوق کو یوں دیکھ رہا ہوں کخردلۃ، رائی کے دانے کی طرح، اور ایک لمحے کے لیے نہیں بلکہ علی حکم اتصالی، ہمیشہ کے لیے طرح دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی غلامی کے باوجود، آپ کی امت ہونے کے باوجود اگر اس مقام پہ پہنچ سکتے ہیں کہ پوری کائنات کو اپنے سامنے رائی کے دانے کی طرح دیکھیں اور ہمیشہ کے لیے دیکھیں، تو پھر نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان نبوۃ عینی فی اللوح المحفوظ، میری آنکھ کی پتلی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتی رہتی۔ لوح محفوظ لوگوں سے غائب، لوگوں کی پہنچ سے باخبر، لیکن ایک ولی اور غوث کا یہ دعویٰ ہے کہ میری آنکھ کی پتلی اس کے مطالعے میں مصروف رہتی ہے۔ تو وہ مخفی فیصلے اللہ رب العزت جو قضاء و قدر کے ساتھ تعبیر کیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے زمین آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ان کو قلم کے ذریعے لوح پر لکھوا دیا، تو غوث پاک رضی اللہ عنہ اپنے دور ولایت غوثیت میں جب ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ آپ دنیا پر موجود تھے، اس وقت اعلان کر رہے ہیں کہ میں یہاں بغداد کی زمین پر بیٹھ کے، اس منبر پہ بیٹھ کے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا رہتا۔ کوئی شخص بھی اگر آپ کے پاس آتا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر شریعت کی لگام
میرے منہ میں نہ ہوتی، میری زبان پہ پابندی نہ ہوتی تو میں تمہیں بتلا دیتا کھا کے کیا آئے ہو، گھروں میں چھپا کے کیا آئے ہو۔ بشما در رنگ شیشہ ہائے در نظر من، تو میری نظر ولایت کے سامنے پنساری کی بوتلوں کی طرح ہو۔ جس طرح پنساری باہر سے دیکھ کے کہہ سکتا ہے، فیصلہ دے سکتا ہے کہ اس بوتل کے اندر کیا ہے، کون سا شربت، کون سا شیرہ، کون سی معجون، کون سی جوارش، کون سا تریفل ہے، تو میں بھی تمہیں باہر سے دیکھ کر تمہارے دل کے بارے میں یہ فیصلہ دے سکتا ہوں کہ اندر ایمان ہے یا کفر ہے، اخلاص ہے یا نفاق ہے، تم متقی ہو یا کردار ہو، میں یہ فیصلہ دے سکتا ہوں۔ اگر ایک غلام کی شان یہ ہے کہ لوگوں کے پیٹ، ان کے دل، ان کا ایمان، ان کا کفر، ان کی نیکی، ان کی بدی، ان کے گھر کے اندر موجود چیزیں اس کی نگاہ ولایت سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے، تو پھر نبیوں کے نبی کی شان بہت بلند ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح آسمان زمین پر چھایا ہوا ہے اسی طرح میں بھی اپنے مریدوں پہ چھایا ہوا، میری حمایت حفاظت کا ہاتھ اپنے مریدوں پر اس طرح پر ہے جس طرح کہ آسمان زمین کو محیط ہے۔ قیامت تک زمین کا کوئی ٹکڑا آسمان کے گھیرے احاطے سے باہر نہیں جا سکتا، تو میرا کوئی مرید بھی میری حمایت اور حفاظت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتا۔ حضور خواجہ ہند، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک بندہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک دونوں جہان کو اپنی ان دو انگلیوں کے درمیان نہ دیکھے۔ آپ دو انگلیاں یہ ملاؤ شہادت والی درمیانی تو پوری طرح نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ فرق درمیان میں رہ جاتا ہے تھوڑا سا۔ تو دونوں جہان دنیا و آخرت جب تک دو انگلیوں کے درمیان معمولی سے سوراخ کے اندر وہ نہیں دیکھ لیتا ہے، وہ ولایت کے اندر کامل نہیں کہلا سکتا۔ تو اگر ولیوں کی شان یہ ہے، ان کی نگاہ کا عالم یہ ہے، تو پھر نبیوں کے نبی کی شان کیا ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے زمین کو ان کے سامنے سمیٹ دیا، کائنات کو سکیڑ دیا اور ان کی نظروں کو کائنات پر محیط کر دیا۔ اس کو طے مکانی کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تو بڑی لمبی چوڑی کائنات ہے، مگر ان مقبولان بارگاہ کے لیے وہ ایک قدم کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ طے مکانی سے کہتے ہیں۔ معراج کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یہ تینوں معجزے ظاہر ہوئے، طے مکانی، طے زمانی اور طے لسانی۔ آپ لوگ سو چکے تو مکہ مکرمہ سے چلے، بیت المقدس پہنچے، نماز پڑھائی، خطبے انبیاء نے دیے، آخر میں آپ نے دیا، پھر آپ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر پہنچے، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، الیک سلیک ہوئی، پیغام ان سے وصول کیے، ان کو جو کہنا تھا کہا، پھر سدرہ پہ جبریل سے الوداعی باتیں ہوئی، پھر عرش پہ پہنچے، لامکان میں پہنچے، نمازیں فرض ہوئیں، بار بار چھٹے آسمان سے پھر اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑا، 9 چکر وہ لگائے، پھر واپس تشریف لے آئے، اور جو بستر گرم چھوڑ گئے تھے اسی طرح گرم تھا، جو کنڈا ہلتا چھوڑ گئے تھے اسی طرح ہل رہا تھا، اور جس ٹہنی کے ساتھ جاتے ہوئے سر ناز ٹکرایا تھا اور اسے ہلتے چھوڑ گئے تھے، واپسی پر وہ اسی طرح ہل رہی تھی۔ یہ طے مکانی بھی ہے کہ اتنا لمبا چوڑا سفر ہے، مسافت ہے، علاقے ہیں، جگہ ہیں جہاں پر جانا ہے، تو دیر کتنی لگی،
آنکھ چمکنے کی طے زمانی بھی ہے کہ لوگوں کے لیے وہ رات کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے، لیکن آپ نے لاکھوں سال کی مسافت جو ہے وہ طے اس وقت کی ہے، تو آپ کے لیے وہ زمانہ پھیلا دیا گیا، لوگوں کے لیے سکیڑ دیا گیا، اور آپ کی یہ نماز پڑھانا، تقریریں کرنا، خطبے دینا، باتیں کرنا، اور اللہ سے 90,000 کلام فرمایا، اور نمازوں کے لیے تو وہ اگر دیکھو تو کتنا وقت صرف باتوں پہ چاہیے، تو طے لسانی بھی ظاہر ہوئی، طے زمانی بھی اور طے مکانی بھی۔ ایک ولی مشرق سے مغرب میں ایک قدم میں پہنچ جاتا ہے، ہمارے لیے تو بڑی لمبی چوڑی کائنات ہے، مگر اس کے ایک قدم کی بات ہے، کیوں؟ اس کے قدم اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ وہ یہاں بیٹھ کے ہاتھ پھیلائے تو مشرق میں پہنچ جائے، مغرب میں پہنچ جائے، شمال میں، جنوب میں پہنچ جائے، کیوں؟ اس کے ہاتھ اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کی آنکھیں بھی اللہ کے نور سے منور ہوتی ہیں، اس لیے وہ پوری کائنات کا جب چاہے، جس انداز میں چاہے مشاہدہ کر سکتا ہے۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جن کی غلامی سے، جن کی اتباع سے امتی اس مقام پہ فائز ہو سکتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے جن کو مجسم نور بنا کے بھیجا، دوسروں کو تو حضور کے طفیل نور حاصل ہوتا ہے، اتباع کی وجہ سے صفاتی نور حاصل ہوتا ہے، لیکن آپ کی ذات ہی نور ہے اور بشریت بمنزلے لباس کے ہے، ایسی صورت میں آپ کی نظر کہاں تک کام کرے گی، آپ کے ہاتھ کہاں تک پہنچیں گے اور آپ کے قدم کہاں تک پہنچیں گے؟ لہذا آپ کی آنکھوں کے سامنے پوری کائنات سمٹی سکڑی ہوئی ہے، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارق الارض ومغاربها، اللہ نے زمین کو میرے لیے سمیٹ دیا، میں نے اس کے مشرق مغرب کو، شمال و جنوب کو، تمام کناروں کو دیکھ لیا۔ زوالی الارض، زمین کو میرے لیے اکٹھا کر دیا، سکیڑ دیا۔ اسی طرح آپ کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو قائم فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذین، اللہ نے زمین کے حجاب اور پردے میری آنکھوں کے آگے سے ہٹا دیے اور اس کی چھپی ہوئی جانبیں، چھپے ہوئے گوشے، پوشیدہ حصے اٹھا کے میری نظروں کے سامنے کر دیے، تو میں اس دنیا کو اور جو کچھ قیامت تک اس میں ہونے والا ہے اسے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کو تعجب ہوگا، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ زمین گول ہے، ہم اس زمین کی ایک جانب بیٹھے ہیں، رہتے ہیں، تو مشرق میں بھی یہ نیچے ڈھلتی چلی جاتی ہے، مغرب میں بھی نیچے ڈھلتی چلی جاتی ہے، گول جو ہے، تو پھر جہاں ہم ہیں یہ جگہ ہمارے لحاظ سے اونچی، اوپر والا حصہ ہے، آس پاس مشرق مغرب شمال جنوب میں ڈھلوان ہے۔ اب ایک گول جسم کے اوپر آدمی بیٹھا ہو تو نچلا حصہ وہ دیکھ سکتا ہے، وہ جہاں بیٹھا ہے اس کا اوپر والا نصف وہ دیکھ سکتا ہے، نیچے والا نصف نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ وہ نیچے ڈھل کے اس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہو جاتی، ڈھلوان کی وجہ سے وہ نچلا حصہ چھپ جائے گا اس کی آنکھوں۔ اب پوری زمین کو دیکھنے کی صورت کیا ہے کہ وہ نچلا حصہ اٹھا کے اوپر کر دیا جائے، وہ نیچے نہ رہے، ویسے تو نیچے ہی ہے، لیکن نگاہوں کے لحاظ سے اتنی وسعت پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ دیکھنے والا اللہ کا مقبول بندہ یوں ہی سمجھتا ہے کہ زمین کے نچلے حصے کو گویا پھاڑ کر کے، اٹھا کر کے میری آنکھوں کے سامنے کر دیا گیا۔ اب وہ نیچے نہیں حقیقت میں، بلکہ
آپ ایک جگہ ہے اور یہ ساری سمیٹ سکیڑ کے آپ کے سامنے کر دی گئی. اس کی مثال دیتے ہوئے مشارقم و مغاربا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سورج کی طرح ہے. سورج دوپہر پہ ہو تو شمال والے بھی اسے سامنے دیکھتے، جنوب والے بھی سامنے دیکھتے، مشرق والے بھی دیکھ رہے ہیں، مغرب والے بھی دیکھ رہے ہیں. سورج ایک ہے، جسم ایک ہے، ایک جگہ پہ ہے، لیکن دیکھنے والے جہاں بھی ہے اسے اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. تو جس طرح یہ سورج ایک ہونے کے باوجود، ایک جگہ پر ہونے کے باوجود مشرق مغرب شمال جنوب والے تمام لوگوں کے سامنے ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو نبوت کی آفتاب ہے وہ بھی ایک جگہ پر ہونے کے باوجود پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں. اسی لیے کوئی روحانی طور پر دیکھے مشرق والا، مغرب والا، شمال والا، جنوب والا، وہ بھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے گا، پیٹھ نہیں دیکھے گا، پہلو نہیں دیکھے گا کوئی دایاں یا بایاں، چہرہ پاک ہی دیکھے گا. قبر میں کوئی دفن ہوتا ہے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، تو ان میں سے کوئی بھی قبر کے اندر نبی پاک کی پیٹھ نہیں دیکھتا، نبی پاک کے چہرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کو اپنے سامنے چہرہ پاک کے ساتھ موجود دیکھتا ہے، تشریف فرما دیکھتا ہے. اگر محبوب کریم علیہ السلام کے سامنے یہ کائنات سمٹی سکڑی نہ ہو، اپنی وسعت کے ساتھ موجود ہو، پھر کوئی پیٹھ بھی تو دیکھتا، کوئی سر کی پچھلی جانب بھی تو دیکھتا، کوئی دایاں بازو پہلو بھی تو دیکھتا، کوئی بایاں بازو پہلو بھی تو دیکھتا. ہر ایک کو چہرہ پاک کیسے نظر آتا؟ تو پتا چلا کہ آپ پوری کائنات کے لیے اسی طرح ہے جس طرح سورج ہے، جو جدھر سے بھی دیکھے گا وہ سورج پورے کو اپنے سامنے جلوہ گر دیکھے گا. اسی طرح آپ بھی، تو جب پوری کائنات آپ کے سامنے ہتھیلی کی طرح ہے تو ہتھیلی کے دائیں بائیں اور جنوب مشرق جدھر بھی کوئی چیز موجود ہوگی وہ ہتھیلی والے کے چہرے کو دیکھے گی کہ نہیں دیکھے گی؟ آپ ہتھیلی اپنے سامنے رکھو تو اس ہتھیلی کے کسی حصے پر بھی کوئی چیز موجود ہے تو اسے تمہارا چہرہ سامنے نظر نہیں آئے گا. ہتھیلی مختصر ہے، چہرہ وسیع ہے اس کی جانب، تو وہ جہاں سے بھی دیکھیں گے تمہارے چہرے کو بھی دیکھیں، چہرے کو ہی دیکھیں گے. تو اسی طرح کائنات جب ہتھیلی کی طرح ہو گئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ والضحا ہر ایک کے سامنے ہوا اور وہ سارے کے سارے محبوب کریم علیہ السلام کے چہرہ پاک کو دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں. لیکن ایک فرق ہے اس میں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سورج زمین کے اوپر ہوگا تو نیچے رات ہوگی. سورج اگر اوپر ہے تو نیچے رات ہوگی، وہاں سورج کی روشنی دھوپ نہیں ہوگی. لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سورج سے بھی زیادہ روشن ہے، کیونکہ کائنات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ رہ سکے. سورج ایک جانب ہوتا ہے تو دوسری جانب رات ہوتی ہے. کیوں؟ رات کیا ہے؟ زمین کا سایہ. اگر سورج ایک طرف ہے تو سایہ دوسری طرف چلا جائے گا. درختوں کو آپ دیکھو، صبح سورج نکلتا ہے تو سایہ کدھر ہوتے ہیں؟ مغرب کو. مکانوں کے سائے مغرب کو ہوتے ہیں. جب ڈھل جاتا ہے ادھر چلا آتا ہے مغرب میں تو سائے مشرق کو چلے جاتے ہیں. اسی طرح زمین کے گرد جب پھرتا ہے تو ایک جانب سورج رہتا ہے، دوسری جانب سایہ رہتا ہے، اور یہ سایہ ہی رات کہلاتی ہے. اور آپ کو شاید سمجھ آ ہی جائے، جس طرح گاجر یا مولی ہوتی ہے، ایک جانب چوڑی ہوتی ہے، موٹی ہوتی ہے، دوسری جانب بریک ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح یہ سایہ بھی جو زمین کا ہے،
وہ جب اٹھتا ہے تو زمین کے ساتھ والا حصہ اس کا چوڑا ہوتا ہے، جوں جوں اوپر کو اٹھتا ہے تو وہ گاجر مولی کی طرح باریک ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جتنا سورج زمین سے بلند ہے اتنا دوسری جانب جا کے ایک نقطے پر وہ سایہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رات زمین پر لمبی ہوتی ہے، جوں جوں اوپر چلتے جاؤ تو وہ چھوٹی ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ ایک نقطے پر جا کے ختم ہو جائے گی، رات اوپر ہے ہی کوئی۔ یہ جو کہتے ہیں اللہ نے نبی پاک کو رات میں کیوں بلایا، اس لیے کہ محبوبوں کی ملاقات کے لیے مناسب وقت رات ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے ہاں تو رات ہے ہی کوئی نہ، وہاں ملاقات رات میں کیسے ہو گئی؟ رات تو چوتھے آسمان پر ختم ہو جاتی ہے اور وہاں بھی ایک نقطے کی صورت ہوتی ہے، لمبی چوڑی وہاں بھی کوئی نہیں ہوتی، نقطے کی صورت وہاں بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے ہاں رات کیسے ہوئی کہ یہ دو محبوب رات کی تاریکی میں مل رہے ہوں اور باتیں کر رہے ہوں راز نیاز کی؟ یہ رات تمہاری نیچے رہ جاتی ہے اور وہ بھی زمین پر زیادہ ہوتی ہے، لمبی رات ہوتی ہے، جوں جوں اوپر چلتے چلے جاؤ سکڑتی جاتی ہے، حتیٰ کہ چوتھے آسمان کے قریب جا کر یہ نقطے کی مقدار رہ جاتی ہے، کوئی لمبائی چوڑائی موٹائی اس سیاہی میں ہوتی ہی کوئی نہیں، تو یہ تو چوتھے آسمان پہ ختم ہو گئی اور وہ بھی نقطے کی صورت ختم ہو گئی، تو اوپر پانچواں چھٹا ساتواں پھر کرسی عرش ہے، پھر لا مکان ہے، ادھر راتیں آئیں کہاں سے؟ لیس عند اللہ صباحم ولا مساء، اللہ رب العزت کے ہاں نہ کوئی صبح نہ کوئی شام نہ کوئی دن نہ کوئی رات، وہاں تو نور ہے، اس کی اپنی ذات کا نور ہے، سورج بیچارے کی وہاں کیا مجال ہے کہ یہ وہاں روشنیاں دے سکے۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حاضر ناظر کی شان صرف سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ سورج کی طرح ہے، ورنہ سورج اوپر ہے ہی کوئی نہیں، اس کی دھوپ ہی کوئی نہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر میں ہر آسمان بھی ہے، اس پہ رہنے والا ہر فرشتہ بھی ہے، اور اس کی عبادات اور تسبیحات بھی ہے، اور جو چیخیں آسمانوں کی نکلتی ہے وہ بھی آپ کے سن رہے ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ کچھ دیکھتا رہتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا رہتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اتت السماء وكلها انت اتا ما فيها موضع اربع اصابع الا وفي ملك واضع جبهته ساجدا لله، ہر آسمان کے چپے چپے پر فرشتے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہیں اور وہ عبادتیں کرتے ہیں، ان کی عبادتوں کے جلال سے آسمانوں کی چیخیں نکلتی ہیں۔ تم نہ فرشتوں کو دیکھتے ہو نہ ان کی عبادت کی وجہ سے جو آسمان کی چیخیں نکلتی ہیں ان کو سنتے ہو، میں ہر فرشتے کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کی عبادت کے جلال کی وجہ سے جو آسمانوں کی چیخیں نکلتی ہیں وہ بھی سن رہا ہوں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر آسمان پہ نظر ہے، ہر آسمان میں بسنے والے ہر فرشتے پہ نظر ہے، آسمان کے ہر دروازے پہ نظر ہے، حتیٰ کہ اوپر سے چیخ کی آواز آئی، آپ نے چہرہ پاک اوپر اٹھایا تو فرمایا کہ یہ دروازہ آسمان کا آج کھلا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ ایک فرشتہ اترا، فرمایا یہ فرشتہ آج اترا ہے، آج سے پہلے زمین پر کبھی اس نے قدم نہیں رکھا۔ تو آسمانوں کے ہر دروازے پر نظر ہے اور آسمانوں پر بسنے والے ہر فرشتے پر نظر ہے۔ کون سا دروازہ آج تک کھلا اس کا بھی پتہ، نہیں کھلا اس کا بھی پتہ، کون سا فرشتہ آج تک زمین پہ اترا ہے اس کا بھی پتہ، جو کون سا آج تک نہیں اترا ہے اس کا بھی پتہ۔ سورج کی دھوپ آنکھ شعاع وہ تو بہت محدود ہے، نیچے ہے، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظریں بہت وسیع ہیں۔
سورج ایک طرف روشنی پھیلاتا ہے، دوسری طرف تاریکی ہوتی ہے، لوگوں کو بھی کچھ نظر نہیں آتا، سورج کو کیا نظر آنا ہے، لیکن محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہوں کے سامنے پوری زمین، پوری کائنات ہے، وہ ہر وقت حاضر ہے اور کوئی گوشہ اس کا آپ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ تو یہ حاضر ناظر کا عقیدہ ہے، حاضر ناظر ہونے کی صورت ہے۔ اب کہو زندگی میں تو ہو سکتا ہے، وفات کے بعد کیسے؟ علماء کرام نے فرمایا لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ بعزائمہم و خواترہم و نیاتہم وذالک جلی عندہ لا خفاء بہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ یا آپ کے وصال کے بعد کا وقت ہو، آپ برابر ہر دو حالت میں امت کا مشاہدہ کر رہے ہیں، امت کی نیتوں کو جانتے ہیں، ارادوں کو جانتے ہیں، دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو جانتے ہیں، کوئی چیز امت کی نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ اقدس سے مخفی نہیں۔ ما من یوم الا وتورد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعمال امتہ غدوۃ وعشیۃ ویعرفهم بسیماهم واعمالهم ولذلک یشهد علیہم یوم القیامہ۔ ہر دن صبح و شام، ہر لمحہ، ہر آن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر امت کے چہرے بھی پیش ہوتے ہیں، امت کے عمل بھی پیش ہوتے ہیں۔ آپ انہیں چہروں کے لحاظ سے بھی جانتے ہیں اور عملوں کے لحاظ سے بھی جانتے ہیں۔ لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات طیبہ یا وصال شریف کے بعد ہر دو صورت میں امت کے لیے حاضر ناظر ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، میرا نبی قیامت کے دن تمہاری صفائی کی گواہی دے گا۔ قیامت کے دن تمہاری صفائی کی گواہی دیں گے، کس کی؟ امت کی۔ تو پتہ چلا قیامت تک کی امت سے آپ باخبر، اگر قیامت تک کی امت سے باخبر نہ ہوں تو ان کی صفائی کیسے بیان کریں؟ تو پھر آپ کی ظاہری زندگی میں وہ صحابہ کرام تھے، آپ کے وصال کے وقت 1,14,000 یا 1,40,000 صحابی تھے، آپ کے وصال کے بعد پھر تابعین، تبع تابعین، اب 15ویں صدی جا رہی ہے تو کتنی امت پیدا ہوئی؟ جب ان کا پتہ ہی کوئی نہیں، ان کے بارے میں علم ہی کوئی نہیں، تو پھر ان کی صفائی کیسے بیان کریں گے؟ اس لیے صرف وہ حضرات صحابہ نہیں جو آپ کے سامنے تھے، قیامت تک کی امت کو اللہ نے آپ کے سامنے کر دیا، اور آپ قیامت کے دن ان کی صفائی بیان کریں گے، گواہی دیں گے۔ تو گواہ وہاں بنیں گے نہیں، وہاں گواہی دیں گے۔ گواہی دینا اور ہے، گواہ بننا اور ہے۔ آج سودا ہوا کسی دکان کا، زمین کا، گواہ رکھ دیے گئے کہ اس بندے نے اتنے لاکھ روپے میں اتنے ایکڑ فلاں سے خریدے جن کا یہ محل وقوع ہے، اس پہ گواہ بن گئے۔ خدا نخواستہ کل کو جھگڑا ہو گیا، دینے والا انکاری ہو گیا، تو اب گواہ پیش کیے جائیں گے کہ تم عدالت میں آ کے بتلاؤ، ثابت کرو کہ واقعی سودا ہوا، ہمارے سامنے ہوا۔ تو اب وہ جا کے گواہی دیں گے۔ تو گواہ بننا اور چیز ہے، گواہی دینا اور چیز ہے۔ ہماری اصطلاح میں سے تحمل شہادت، ادائے شہادت کہتے ہیں۔ موقع پر جب بن رہا ہے تو یہ تحمل شہادت ہوا، عدالت میں جب پیش ہو کے بیان دے رہا ہے تو یہ ادائیگی شہادت ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام وہاں تو گواہی دیں گے، تو بن اب رہے ہیں۔ اگر امت سامنے نہیں ہے تو گواہ بن نہیں سکتے، اگر گواہ بن نہیں رہے ہیں تو گواہی دے کیسے سکتے ہیں؟ تو گواہ بن اب رہے ہیں، ادائیگی اس کی قیامت کے دن پائی جائے گی۔ حضرات گرامی، اس عقیدے پر اعتراضات کرنے والوں کو یہ بھی سوچ لینا چاہیے، شرک کے فتوے لگانا ہمارے لیے سستا سودا ہے یا مہنگا سودا؟ ملک الموت جتنے جاندار ہیں سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کی عمر
کی مدت جانتا ہے، جس جگہ پہ مرنا ہے وہ جانتا ہے، اب کہاں ہے یہ جانتا ہے، اور روح کھینچنے پر قادر بھی ہے۔ سب جاندار، حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں، دلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں، یہ کیڑے پتنگے پروانے جو ہوا میں اڑتے ہیں، تمام جانداروں کی روح وہ قبض کرتا ہے۔ تو کس کی کس وقت روح قبض کر دی، کس جگہ روح قبض کر دی ہے، اب وہ کہاں پر ہے، یہ سب علم بھی اسے ہے، اور وہ روح کھینچنے پر قادر بھی ہے۔ اور یہ ملک الموت میرے آپ کے آقا کا غلام ہے، امتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے طفیل، اس کو وجود ملا، حیات ملی، یہ منصب، یہ مقام ملا۔ اگر طفیلیوں کی یہ شان ہے اور وہاں شرک کے فتوے نہیں لگ سکتے تو پھر نبیوں کے نبی جو سب کائنات کا وسیلہ ہے اور ان کے کمالات کا ذریعہ ہے، وہاں شرک کے فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ دوسری پڑھ لیں۔ بکری نے بچہ دیا ہے تو وہ نہ بکری ہے نہ بکرا ہے، تو کیا قربانی کے لیے جائز ہے، یا اس کا پیسہ مسجد پر لگ سکتا ہے؟ مسجد پر بھی لگ سکتا ہے، اگر اتنی ہمت کر لو تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جس جانور کو خصی کر دیا جائے وہ کیا رہ جاتا ہے؟ اب اس میں بھی تو کوئی نہ نروں والی بات ہے نہ مادی والی بات ہے، وہ کیا رہ جاتا ہے؟ اس لیے جانور جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قربانی پہ لگ سکتا ہے۔ نماز تہجد کی فضیلت، رکعتیں، وقت، طریقہ مختصراً بیان کریں۔ 2 رکعت نفل جو آدمی پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر اس بندے کی وجہ سے خوشی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس بندے کی اس حالت پر فرشتوں کے سامنے ناز کرتا ہے کہ دیکھا میرا بندہ رات کی تاریکی میں لوگوں کو سوئے چھوڑ کر کس طرح میری بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے اور میری تعریف کر رہا ہے، توصیف کر رہا ہے، میرے حضور عاجزی انکساری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو اللہ جس عمل پہ ناز کرے اور فرشتوں کے سامنے بطور فخر اسے بیان کرے، پھر اس بندے کی فضیلت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ پھر نبی کریم علیہ السلام کو بھی اسی تہجد کی بنا پر فرمایا کہ اگر تم تہجد پڑھتے رہو گے تو قیامت کے دن عرش کی دائیں جانب میں تمہاری محبوبیت والی کرسی رکھوں گا اور وزارت عظمیٰ کا منصب بھی عطا کروں گا اور امت کی شفاعت کبریٰ کا اعزاز بھی عطا کروں گا۔ وتہجد بہ نافلۃ لک، تو یہ 12 رکعت بھی ہیں، 8 بھی ہیں، کم از کم 8 پڑھنی چاہیے، 12 پڑھ لو اور زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اگر آدھی رات کے بعد اٹھ کے صبح صادق تک نفل پڑھتے رہو تو منع یہ بھی کوئی نہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات 1000 رکعت نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ خرگوش کا گوشت کھانا حلال ہے یا نہیں ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے کھایا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے اسے شکار کیا اور حضور کے سامنے کھایا، تو یہ یہودیوں کے نزدیک حرام تھا، مسلمانوں کے نزدیک حلال ہے۔ اب بھی اگر کوئی مسلمانوں کا طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اسے حلال سمجھنا چاہیے، یہودیوں والے طریقے کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جن کو یہودیوں نے تیار کیا، ان کے بانی مبانی مذہب کے یہودی ہیں، تو وہی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ خرگوش حلال ہے یا حرام ہے۔ حلت حرمت کا معیار یہ ہے کہ جو شکار کرے یا مردار کھائے وہ حرام ہے۔ یہ بیچارہ کس کو شکار کرتا ہے یا کون سی مردار چیز کھاتا ہے؟ جو گھاس کھاتا ہے یا گندم کی انگوری کھاتا ہے، اس کی خوراک تو انتہائی پاکیزہ ہے، تو اس میں حرمت کی کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ نہ درندہ ہے نہ مردار خور ہے۔ یہ گدھ ہے تو شکار کرتی تو نہیں لیکن مردار کھاتی ہے، اس لیے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو جو جانور شکار کریں، داڑوں سے کریں، پنجوں سے کریں،
یا مردار کھائیں وہ حرام ہے. جو نہ شکار کرے نہ مردار کھائے وہ حرام کیسے؟ یہ بالکل حلال ہے. نماز جنازہ کے لیے زوال کا وقت نکالنا ضروری ہے. زوال کا وقت بھی نکالنا ضروری ہے. دن ڈوب رہا ہو یا دن چڑھ رہا ہو یہ وقت نکالنا بھی ضروری ہے. نہ دن ڈوب رہا ہو تو پھر پڑھنی چاہیے، نہ طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت پڑھنی چاہیے، نہیں سر پہ ہو تو اس وقت پڑھنی چاہیے. آسمان کے دروازے بند ہوتے ہیں، رحمت کا نزول اس وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس وقت نماز مت پڑھو. جب دروازے کھلے رحمت کا نزول ہونے لگے تب تم اس اپنے بھائی کے لیے دعا کرو تاکہ اللہ اس کی بخشش کا سامان دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ مومن ہیں، وہ جنتی ہیں. آزر چچا ہے اور وہ بے شک دوزخی ہوگا. رہ گئی یہ کہ کس شکل پر دوزخ میں جائے گا، تو اس وقت پوچھنے والا بھی ہوگا، میں بھی ہوں گا، مشاہدہ کر لیں گے کہ کس شکل میں جا رہا ہے. جتنے بھی دوزخی ہیں اللہ ان کی انسانی شکل نہیں رہنے دے گا، سب کی شکل بدل جائے گی. وہ عظمت انسانیت کے خلاف ہے کہ وہ انسانی شکل وہ اللہ رب العزت کی قدرت کا عظیم شاہکار اور اللہ کی صفات کا نمونہ اور دوزخ میں جل رہا ہو. لہذا ہر ایک کی شکل اللہ بدلا دے گا. جو بھی آگے ہوگی پھر وہاں دیکھ لیں گے. الحمدللہ.